السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دار چینی۔ عربی میں اس کو کرفا کہتے ہیں، ہندی میں دال چینی، اردو میں دار چینی، انگریزی میں اس کو سینامان بارک کہتے ہیں۔ تعارف: دار چینی بلند صحرائی درخت ہے، اس کے پوشت کو ہی ہے نا دار چینی کہتے ہیں۔ اس کی جو ٹہنیاں ہوتی ہیں اس کو توڑ کر سکھا لیتے ہیں، بعد میں اس کی جو چھال ہے اس کو نکال لیتے ہیں۔ یہ تازہ جو چھال ہے 2 سے 3 فٹ تک ہوتی ہے یہ، تو اس کی چھال کو ہی ہے نا دار چینی بولتے ہیں۔ بعض لوگ ہے نا پورے تنے کی چھال نکالتے ہیں تو اس کو بھی دار چینی ہی کہتے ہیں۔ جو دار چینی پتلی ہو، ملائم ہو، ایسی دار چینی کو ہے نا بہترین دار چینی سمجھا جاتا ہے۔ خاص کر کے سیلون کی جو دار چینی ہے وہ بہترین مانی جاتی ہے۔ ذائقہ ہے نا اس کا میٹھا ہونا چاہیے، جو کڑوے قسم کی ہے وہ نقلی ہوتی ہے، اصلی نہیں ہوتی۔ اس کا جو میٹھا ذائقہ ہوتا ہے وہ اصلی مانی جاتی ہے۔ رنگ اس کا سرخ سیاہی مائل، ذائقہ شیریں چرپرا مزیدار۔ مقام پیدائش جو ہے سے آسام ہے، ہمارے انڈیا کا، اسی طرح کیرل ہے اور سری لنکا میں ہے، اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ مقدار خوراک کتنا کھانا چاہیے؟ یہ 1 گرام سے لے کے 3 گرام تک کھانا چاہیے۔ اس کا مزاج جو ہے خشک گرم ہے، اجلاتی گدی ہے۔ افعال و اثرات میں اجلاتی گدی مقوی ہے، یہ بہت طاقتور، بہت اچھی غذا ہے، اور محرک قلب ہے، ہمارے جو قلب ہے اس کو ایکٹیو کرتی ہے اور بہت زیادہ یہ طاقت دیتی ہے۔ اور اسی طرح محلل اعصاب ہے، ہمارے نروس سسٹم میں جو تحلیل پیدا کر کے وہاں کے جو جتنے بھی طریقوں ہے ختم کرتی ہے۔ اسی طرح مسکن ہے اور مقوی جگر ہے، مسکن بھی ہے، جگر کے اندر یہ تسکین بھی پیدا کرتی ہے اور طاقت بھی دیتی ہے۔ کیمیائی طور پر بدن کے اندر حرارت غریزی کو بڑھاتی ہے۔ خواص دیکھ لیتے ہیں: محرک قلب و مقوی ہے اور مولد روح حیوانی ہے۔ اسی طرح قابض و حابس ہے، محرک و مقوی با ہے، جالی ہے، مسکن اوجا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ خلاصے کے طور پر دیکھ لیتے ہیں فوائد کے اندر۔ دار چینی کیونکہ خوشبودار ہے، اسی وجہ سے مقوی و مولد روح حیوانی دوا مانی جاتی ہے۔ یہ جو دار چینی ہے کیونکہ حرارت غریزی کو بھی پیدا کرتی ہے اور اسی طرح ہمارے دل کو ایکٹیو کرتی ہے، دل کو طاقت دیتی ہے۔ روح حیوانی جو دل کی طاقت، جتنے بھی ہمارے مسلز کو طاقت دیتی ہے اس کو پیدا کرتی ہے۔ روح حیوانی کا جو مرکز ہے وہ دل ہوتا ہے، کیونکہ جب دل ایکٹیو ہوتا ہے تو روح حیوانی بدن کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو اسی لیے دار چینی کو مقوی اور روح حیوانی کو پیدا کرنے والی دوا مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ دافع تعفن ہے اور خوشبودار ہونے کی وجہ سے منہ کی بدبو کو یہ زائل کرتی ہے۔ جن لوگوں کے منہ سے سڑی ہوئی بدبو آتی ہے، اس کو کھانے سے ان کے منہ سے بدبو چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ حابس ہے اور رطوبات کو حبس پیدا کرتی ہے، خشک کرتی ہے، اس وجہ سے دار چینی کو جو جریان ہے مردوں کے اندر، جو پیشاب بیٹھنے کے بعد سفید پانی آتا ہو، ایسے میں بہترین دوا ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے اندر جو لیکوریا کا پرابلم ہے، جس کو سفید کپڑا بولتے ہیں، اس بیماری کو بھی یہ ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ رطوبات کو جذب کرتی ہے، تو جن لوگوں کے مسوڑے ہل رہے ہو، دانت ہل رہے ہو، وہاں کے جو پانی کو خشک کر دیتی ہے یہ مسوڑوں کے اندر کے، تو مسوڑوں کو خشک کر کے، مسوڑوں کو ٹائٹ کر کے دانتوں کو ہے نا گرنے سے حفاظت کرتی ہے۔ کیونکہ یہ جالی ہے، جالی ہونے کی وجہ سے ظاہری جلد پر ضماد یا تلا لگانے سے جاذب اور محرک اثر کرتی ہے۔ یعنی ہمارے جو گھٹنے ہیں، اسی طرح جہاں پہ بدن کے اندر دردیں ہیں، کیونکہ وہاں پر یہ جاذب اثر پیدا کرتی ہے، تحریک پیدا کرتی ہے۔ اعصابی جو تحریک ہوتی ہے اس کے اندر، عضلات کے اندر بہت زیادہ تسکین ہوتی ہے۔ تسکین ہونے کی وجہ سے وہاں پہ وہ عضلات سوئے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ عضلات کو تحریک میں لاتی ہے وہاں پہ ضماد یا تلا کرنے سے، تو ہمارے جو دردیں ہیں اس کے اندر تسکین پیدا ہو جاتی ہے، سکون پڑ جاتا ہے۔ چونکہ محرک عضلات ہے، اس لیے اندرونی طور پر شہد کے ساتھ کھانے سے اعضائے تنفس کے عضلات کو تحریک پیدا کر کے بلغم سے پاک کرتی ہے۔ اعضائے تنفس کیا ہے؟ ہمارے جو ریسپریٹری آرگنز ہے، جتنے بھی سانس لینے کی نلی ہو
اسی طرح ہمارا جو چیسٹ کے اندر لنگس ہے، جس کو اس کے اندر جو بلغم ہے، اسی طرح جتنے بھی سانس لینے کے اعضاء ہیں ہمارے بدن کے، ان کے اندر کے بلغم کو ہے نا یہ نکال کر پھینک دیتی ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ شہد کے ساتھ اس کو کھانا ہے 1 گرام سے لے کے 2 گرام تک۔ حابس رطوبات ہونے کی وجہ سے دستوں کو بند کرتی ہے، کیونکہ رطوبات کو یہ خشک کرتی ہے، سکھا دیتی ہے۔ سردی کی وجہ سے جو دست ہوتے ہیں ان کو بند کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سردی کی وجہ سے زکام ہے، بلغمی کھانسی ہے، اسی طرح حلق کے اندر ریشہ گر رہا ہو، پیشاب کی زیادتی ہو، ان سب کو ہے نا یہ روک دیتی ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ حرارت گریزی کو پیدا کرتی ہے، مولد حرارت گریزی ہے، اس لیے سردی سے ہونے والے تمام غیر طبعی علامات کے لیے کبھی فائدہ مند ہے۔ جتنے بھی غیر طبعی علامات بدن کے اندر پیدا ہوتے ہیں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتے، سردی کی وجہ سے جتنے بھی علامات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ مقوی با ہے، یعنی مردانہ طاقت کو خوب بڑھاتی ہے۔ اس لیے ذوف با میں جتنے بھی معجونات بنائے جاتے ہیں ان کے اندر اس کو ہے نا ڈالا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو قلعہ بناتے ہیں دوسرے چیزوں کے ساتھ، جیسے لونگ ہے، دار چینی ہے، اسی طرح جنبی دستر ہے، ایسے چیزوں کے ساتھ اس کو ملا کر اس کا تیل بناتے ہیں، جو عضو تناسل پہ لگانے سے اس کے اندر تحریک پیدا ہو کر وہاں کی سستی ختم ہو جاتی ہے، مردانہ طاقت اس سے خوب بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حابس و قابس رطوبات ہونے کی وجہ سے یہ رحم کے عضلات کو بھی تحریک میں لاتی ہے۔ جو رحم ہوتا ہے، عورتوں کا بچہ دانی ہوتی ہے، ان کو تحریک میں لا کر حیض کو یہ جاری کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو روغن ہے اس کو بہت سے چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دانت درد کے لیے اس کے روغن کو استعمال کیا جاتا ہے، بدن کے دردوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جوارش جالینوس میں بھی دار چینی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہے دار چینی کے فائدے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔